بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بقرہ عید آ رہی ہے۔ ہر طرف بکرے بندھے ہیں، چھری تیز ہو رہی ہے، گلیوں میں خون کی خوشبو آ رہی ہے اور ہر کوئی بول رہا ہے ہم نے قربانی دی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی قربانی چاہے وہ کتنی بھی مہنگی ہو، چاہے بکرا کتنا بھی موٹا ہو، چاہے چھری کتنی بھی تیز ہو، اللہ کے نزدیک وہ قربانی قبول ہی نہیں ہوتی؟ بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں علماء نے صاف کہا ہے کہ ان کا قربانی کرنا حرام ہے۔ آج ہم یہی بات کریں گے، سیدھی، صاف اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لو، قربانی ہر کسی پر واجب یعنی کہ ضروری نہیں ہے۔ اسلام میں قربانی صرف اس انسان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی 7.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ پیسہ، اور وہ پیسہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اب اگر کوئی غریب آدمی جس کے گھر میں کھانا مشکل سے آتا ہو، وہ قرض یعنی کہ ادھار لے کر قربانی کرے، تو علماء فرماتے ہیں یہ قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کے گھر والے بھوکے رہیں گے اور قرض کا بوجھ بڑھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کا گناہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو برباد کر دے۔ تو پہلا اصول یاد رہے، قربانی اس پر فرض ہے جس کے پاس نصاب ہو۔ جو نصاب نہیں رکھتا اس پر قربانی فرض نہیں ہے، اور قرض لے کر قربانی کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا ہے حرام کمانے والا یا حرام کمائی کرنے والا۔ اب آتے ہیں اس انسان پر جس کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ کوئی انسان ربا یعنی کہ سود کھاتا ہے، یا رشوت لیتا ہے، یا ڈکیتی کرتا ہے، یا چور بازاری کرتا ہے، ملاوٹ سے پیسہ کماتا ہے، یا بے ایمانی کرتا ہے، پھر وہ اسی حرام پیسوں سے قربانی کرتا ہے۔ کیا یہ قربانی اللہ قبول کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو اسلامی دنیا کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ حرام مال سے کی گئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ قربانی بھی عبادت ہے، تو حرام مال کی قربانی نہ صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ یہ گناہ میں اضافہ کر دیتی ہے۔ سوچنے والی بات ہے نا، وہ بندہ سوچتا ہے میں نے قربانی دی، میں نے نیک کام کیا، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ حساب اور بھی برا ہوگا۔ تیسرا، ریا کرنے والا۔ ریا یعنی دکھاوا۔ یہ ایک ایسی بری چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک ہے۔ شرک اصغر کا مطلب کوئی ایسا کام جو سیدھا شرک تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اور عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ محلہ دیکھے، لوگ تعریف کریں، فیس بک اور یوٹیوب پر ویڈیو ڈالی جائے، لوگوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو ہم نے اتنا بڑا بکرا کاٹ کے محلے میں بانٹ دیا۔ نیت مطلب دل کی نیت، اگر اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ ہو تو یہ قربانی اللہ کے یہاں زیرو ہے، بالکل زیرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جو بھی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ چوتھا، وہ جانور جس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس جانور کی جو حرام ہوتا ہے قربانی کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ جانور خریدتے وقت دھیان نہیں دیتے اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اسلام میں قربانی کے لیے جانور میں یہ عیب یعنی کہ کمیاں ہونی چاہیے جو قربانی کو باطل کر دیتی ہیں۔ پہلا، کانا جانور، جس کی ایک آنکھ بالکل نہیں ہو یا وہ صاف دکھ رہی ہو کہ کانا ہے۔ دوسرا، سخت لنگڑا جانور جو خود چل کے قربان گاہ تک نہ جا سکے۔ تیسرا، اتنا بیمار جانور جس کی بیماری صاف نظر آ رہی ہو۔ اور چوتھا، اتنا کمزور اور دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا یعنی کہ اندر کی چیز ہی نہ رہی ہو۔ یہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے جو ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں سستا مل رہا ہے لے لو، لیکن سستا جانور اگر ان کمیوں والا ہو تو قربانی قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ بڑی بھول ہوگی۔ 5ویں قسم ہے وقت کے بعد قربانی۔ یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب یعنی کہ سورج ڈھلنے تک رہتا ہے۔ غروب آفتاب کا مطلب جس وقت سورج ڈوب جاتا ہے۔ جو بندہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وہ 1 لاکھ کا بکرا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا،
جو نماز سے پہلے ذبیحہ کرے وہ اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کاٹ رہا ہے، قربانی نہیں کر رہا۔ چھٹی قسم غیر مسلم کی طرف سے قربانی۔ اگر کوئی غیر مسلم یعنی کہ جو اسلام نہیں مانتا وہ قربانی کرے تو یہ قربانی اسلام میں جائز نہیں ہے اور قبول بھی نہیں ہوگی۔ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت صرف مسلم ادا کر سکتا ہے، غیر مسلم سے عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی مرتد یعنی کہ وہ شخص جو اسلام چھوڑ دے اور قربانی کرے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم نے جانا کہ قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں نیت پاک ہونی چاہیے اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مال حلال ہونا چاہیے، جانور صحیح ہونا چاہیے، وقت بھی صحیح ہونا چاہیے، قربانی کرنے والا مسلم ہونا چاہیے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز غلط ہوئی تو قربانی یا تو قبول نہیں ہوگی یا قربانی حرام ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق دے اور ہماری ہر عبادت قبول فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے کام آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور گھر والوں کو ضرور بھیجیں تاکہ وہ بھی صحیح طریقے سے قربانی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔